أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. صدق الله العظيم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء، اور ہم ٹھنڈی خوشگوار بارش کی امیدوں والی ہوا کو بھیجتا ہوں، پھر آسمان سے پانی کو اتارتا ہوں. وَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم تم کو اس پانی کو پلاتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس پانی کے خزانے کا مالک نہیں ہو. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں، اس کا مالک ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بالتحقیق کہ ہم جانتے ہیں سبقت کرنے والوں کو تم میں سے کون ہے، آگے بڑھنے والوں کو، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تم میں سے کون پیچھے رہنے والا. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک تیرا رب سب کو جمع کرے گا، اور بے شک وہی حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے. بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں جو آیات ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزری تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا، ان میں سے دو چیزوں کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ اعتراض کرنے والے کفار و مشرکین کے بھی جوابات تھے، کہ وہ لوگ جو برابر کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن آسمان سے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو ذرا ہمیں بھی بتاؤ کہاں سے آ رہا ہے، کون لا رہا ہے، ہم لوگ بھی ذرا جاتے آتے دیکھتے ملتے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ اگر ان کو آسمان پر بھی میں چڑھا دوں تو وہاں سے بھی آ کر کے یہی کہیں گے کہ ہم ٹھیک سے دیکھ نہیں سکیں، اس لیے کہ میری آنکھ میں جادو کر دیا گیا تھا. نہ ماننے والوں کے لیے ہزار بہانے، ماننے والے کے لیے کوئی بہانہ نہیں. تو اللہ نے جواب دیا تھا اس لیے ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، اپنا کام آپ کرتے رہیے. اور اگر کسی کو دیکھنا ہے تو آسمان کو دیکھ لے، رکاوٹ تو نہیں، پابندی نہیں ہے. ہم آسمان کو کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے خوبصورت بنایا ہے، ہر ایک آدمی دیکھ سکتا ہے، اور اس میں راستے بھی ہم نے رکھے ہیں، فرشتے آتے جاتے ہیں، روز آتے جاتے ہیں.
ساتھ ساتھ اگر میری قدرت اور میری حکمت اور بڑائی دیکھنا ہے تو اپنے پاؤں کے نیچے زمین کو دیکھو، اس میں کتنی اچھی اچھی چیزیں ہم نے رکھ دیا ہے، اور کیسی کیسی تمہاری ضرورتیں اسی زمین سے ہم پیدا کرتے ہیں۔ اس کو بھی سمجھنے کے لیے کوئی پڑھنے لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ ایک مٹی سے کتنے انواع و اقسام مزے اور ذائقے دار چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے اور ہم کو اور آپ کو کھلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا ذکر فرمایا تھا جو ایک بڑی نعمت ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا تمہاری روزی روٹی کا سارا انتظام میں زمین میں رکھا ہوں، یہی محنت کرو، خوب کھاؤ، خوب کماؤ، خوب پیو، لیکن شکر گزار بندہ بنو۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں یہ بھی بہت مدلل ہے، اور اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت، اس کی بڑائی، اس پر ایمان لانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ فرمائے کیا دیکھتے نہیں کہ ہم ہوا چلاتے ہیں، ہوا دیکھتے ہیں، ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہوا یہ کون چلاتا ہے؟ یہ اللہ چلاتا ہے۔ اس کی کئی کیفیت، کئی نوعیت ہے۔ ایک ہوا ہے سانس لینے کے لیے، اللہ رب العالمین انسان جہاں وہاں اس کو پہنچاتا ہے، اور اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو پہنچاتا ہے۔ اس کے اندر سے کتنی طاقت ہوا لینے کی، اسی حساب سے اللہ اس کو سانس میں ہوا پہنچاتا ہے۔ اگر تیز چلا دی ہوا اور یہ کہا جائے گا کہ 6 مہینہ کے اسٹاک کر لو، ہوگا؟ کتنی پریشانی آ جائے گی۔ 6 مہینے کے لیے اگر ہوا ایک مرتبہ تیزی سے آئے، سب لوگ لے لو، بھر لو، رکھ لو، ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے، جہاں بندہ ہے، جس جگہ بھی ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تب بھی سانس میں ہوا اللہ دے رہا ہے۔ تو ہوا کی کئی کیفیت، ایک سانس لینے کے لیے ہے، کھیتی باڑی کو پکانے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کے لیے ایک ہواؤں کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی لیے دین میں جو ہوا چلتی ہے سورج سے مل کر کے، وہ ہوا کھیتیوں کو، پھلوں کو وہ ہوا پکاتی ہے، اس کے رگوں میں ہوا کو اللہ داخل کرتا ہے، پھر پھل فروٹ اناج وہ سب پکتے ہیں۔ اس لیے دھوپ کے وقت کی ہوا کیا ہوتی؟ گرم ہوتی ہے۔ رات میں جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں وہ چاند کی اس سے کنیکشن اور اس سے ملا کر کے اللہ رب العالمین اس کے حسن میں اس کو چلاتا ہے۔ پھر وہ ہوا جو رات میں جو چلتی ہے وہ کھیتیوں کو بڑھاتی ہے، اور کھیتیوں میں اس کے اندر میں ایک توانائی اور قوت اور طاقت اللہ پیدا ہے۔ پھر صبح کی ہوا کی الگ کیفیت اور طاقت اور صحت اور شفا ہے۔ ڈاکٹر بھی اس کہتے ہیں کہ صبح صبح ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لیا کرو۔ لہٰذا اس وقت کی ہوا کی نوعیت، اس کی کیفیت، جس طرح سے سورج کی الگ الگ مقدار ہے، صبح کی سورج نکلنے کے وقت کی جو دھوپ لی جائے تو اس کی الگ ایک جسم میں حرارت اور اس کے اندر میں طاقت اور قوت، وٹامن اس میں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کی سورج کی گرمی کی کیفیت الگ ہے، دوپہر کی الگ ہے، شام کے وقت کی الگ ہے۔ یہ سب کون ہی رد و بدل کرتا ہے؟ کیا ڈاکٹر صاحب لگے ہوئے ہیں؟ کیا ملک کے کوئی لوگ اس کو سسٹم میں تیار کر کے چلا رہا ہے؟ پھر بارش کی ہوا کے لیے اللہ رب العالمین نے الگ نوعیت اور اس کی کیفیت رکھا ہے۔ جب اگر بارش بھیجنا ہوتا ہے تو ہوا ایک ٹھنڈی پہلے اللہ چلاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے حالات کو اور بدلتا ہے، ذرا تیز بھی کرتا ہے تاکہ بادل کو کھینچ کر کے جہاں تک پہنچانا ہے یہ تیزی کے ساتھ ہوا اس بادل کو وہاں لے جائے، اور پھر وہ بادل وہاں پر کیا کرے؟ بارش۔ اس کے لیے کوئی حکومت کی مشینیں لگی ہوئی ہے، کوئی فوج لگی ہوئی ہے، کسی انسان کی طاقت سے یہ بادل ادھر سے ادھر ہو رہا ہے؟ نہیں۔ کیا کہیں گے؟ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ تو اللہ کی پہچان ہے۔ اتنی ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ایک انسان اگر اللہ کو پہچانے نہیں اور پھر اللہ پر ایمان نہیں لائے تو پھر اس سے بڑا اور بد نصیب کیا ہے؟ پھر پڑھنے لکھنے کے بعد بھی اگر ایک آدمی پھر ایمان نہیں لائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تو پڑھا لکھا لیکن یہ جاہل ہے، اس لیے کہ دنیا کو بنانے والے کو نہیں پہچان سکا۔ تو اللہ کی نظر میں ایسے پڑھنے والے لوگ کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ یہ لوگ، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جہالت میں شمار فرمایا۔ اور جو آدمی اللہ کو پہچان لے، چاہے وہ پڑھا نہیں ہو، نہ مدرسے میں پڑھا ہو، نہ کالج اسکولوں میں پڑھا ہو، بالکل یوں ہے، لیکن وہ ہر حال میں کہتا ہے یہ پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔
کیوں؟ وہ ہوا چلاتا ہے، وہ بارش برساتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے اپنے بندوں کی کتنی اور کس قدر خیال رکھتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بارش نما ہوا، یعنی لب بھری اس کو کہتے ہیں، یعنی ایسی ہوا جس سے ہم کو امید ہو جاتی ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں اللہ رب العالمین پہلے ہوا لاتا ہے، پھر اس کے بعد میں پھر کئی قسموں کی تبدیلیوں کے بعد بارش اتارتا ہے؟ ایک ہی مرتبہ اچانک اتار دیتا؟ اچانک اس لیے نہیں اتارتا ہے کہ کسی کے کپڑا چھت پر سوکھ رہا ہو، کوئی فٹ پاتھ پر میں تجارت کر رہا ہو، کوئی تجارت گلے راشن کا کھلے ہوئے میدان میں کر رہا ہو، اگر اچانک اللہ بارش اتوار دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بندے کا نقصان ہوگا، بندے کا نقصان۔ کسی کو پانی جمع کرنا ہے کچھ دنوں کے لیے، کسی کسان کو اپنے کھیت میں پانی کو روکنا ہے، اچانک اللہ بارش اتار دے گا تو کسان روکنے کا انتظام نہیں کر سکے گا۔ کسی کو بارش کسی برتن میں یا بڑے کسی چیز میں رکھنا ہے روک کر کے تو اس کے لیے انتظام، اسی لیے اللہ ہوا کے ذریعے سے اطلاع دیتا ہے، دیکھو اب بارش بھیجنے والا ہوں، کپڑے والے کپڑے ٹھیک کر لو، راشن والے راشن ٹھیک کر لو، باہر گھوم پھر رہے ہو چھتریوں کا انتظام کر لو، پانی اگر رکھنا ہے بارش کا تو ذرا سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لو، برتن رکھ لو، اگر کھیتوں میں جمع کرنا ہے تو جا کر کے اس کے ساری بندشیں حد کر لو تاکہ تم کو اس پانی سے فائدہ ہو۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، ہوا کے بعد میں پانی کو اتارتا ہوں۔ یہ حکمت ہے اللہ کی۔ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے اللہ کی۔ اللہ بہت حکیم ہے، اللہ بڑی تدبر اور تدبیر کرنے والا ہے۔ جس پروردگار اپنے بندوں کو اتنا بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہے، اس اللہ کو تو خوب ماننا چاہیے، اس اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اس کی نعمتوں کو حاصل کر کے اسی کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن ہم کھاتے ہیں اس کا لیکن گاتے ہیں اور کسی کا، یہ تو نافرمانی ہے، یہ تو بغاوت ہے، یہ تو اللہ کے سامنے کھلی ہوئی بغاوت ہے کہ کھلا رہا ہے ہم کو جس نے، اس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی گھڑی، ایک ایک نعمت، ایک ایک دانے دانے پر اللہ کی قدرت اور شان ظاہر ہے۔ اللہ فرمائے فَأَسْقَيْنَاكُمُ، اس پانی سے جو ہم آسمان سے اتارتے ہیں اس پانی کو ہم تم کو پلاتے ہیں۔ کون پلاتا ہے؟ اللہ پلاتا ہے؟ نہیں پلاتا؟ نہیں، ہمارے پاس اپنے ہاتھ اپنے یہ پی لیتے۔ اندر سے ایک احساس اللہ نے رکھا ہے قدرتی طور پر، جب اندر سے پیاس کا احساس تبھی ہم پانی پیتے ہیں، اس سے پہلے یہ کس نے مشین لگا دی؟ یہ سسٹم ہمارے اندر کس نے لگایا ہے؟ پھر جب وہ اندر کے احساس پیاس سے بالکل یہ ہو جاتا ہے تو ہم پانی کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین پلا رہا ہے۔ پھر اس پانی کی کیفیت دیکھیے کہ کتنے نظام سے اللہ گزارتا ہے، کچھ پہاڑ پر، کچھ برف کی شکل پر، کچھ نالیوں میں، کچھ کنووں میں، کچھ تالابوں میں، کچھ سمندروں میں، اور پھر سمندر میں کچھ سمندر میٹھا ہے کچھ کھارا ہے، کھارا سمندر کے اس نظام کے لیے، میٹھا اسی سے نکال کر کے فلٹر اللہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو بادلوں کے ذریعے سے پانی کو اوپر لے جاتا ہے اور پھر بادلوں کے ذریعے سے جو پانی زمین پر لاتا ہے، یہ پانی کیا ہے؟ فلٹر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فلٹر مشین دیکھیں نا، یہی تو ہوتا ہے۔ اس میں پانی ڈالنے کے بعد میں پھر وہ مشینوں کے ذریعے سے اس کی گندگیوں کو چھانٹ کاٹ کر کے کیا کرتا ہے؟ پھر فلٹر کر کے پانی نلوں میں آتے ہیں تب ہم پیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ پانی بہت صاف ہے اور یہ پانی بہت پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمندر کا پانی کیا کھارا ہے، یہ بھی بڑی حکمت سے اللہ رب العالمین نے کھارا رکھا اس کو۔ اس لیے ساری چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں غیر غلط چیزیں سب سمندر کے راستے سے گزرتے ہیں، لہٰذا اگر میٹھا ہوتا تو وہ سب ہضم نہیں ہوتے۔ ہضم کرنے کے لیے کھارا ہونا ضروری ہے۔ خوب کھا لیتے ہیں، اس کے بعد ایک کھارا پانی پیتے ہیں، ہم لوگ پیتے ہیں نا؟ کون سا؟ کھارا پانی، وہ کیا ہے؟ پیپسی، کوکو کولا، جس کو کہہ لیجئے
یہ سب مت پیو مت پیو. اللہ نے قدرتی یہاں سسٹم رکھ دیا. کیا رکھا ہے؟ سسٹم رکھ دیا ہے. یہ سب غیر غلط گندے پانی مت پیا کیجیے. بڑے شوق سے پیتے ہیں, بڑے فخر سے پیتے ہیں, اور فخر سے پیتے ہیں. ہمیں اور آپ کو کیا خبر ہے اس کے پیسے کتنے مسلمانوں کے خونوں کو بہانے میں لگایا جاتا ہے. مت پیا کرو یہ سب. اپنے بچوں کو مت پلائیے, گھروں میں مت رکھیے یہ سب چیز. لوگ شان سے رکھتے ہیں اور شان سے پیتے ہیں اور پلاتے ہیں. مہمان نوازی کرتے ہوئے دسترخوان پر لاتے ہیں یہ سب پانی. یہ سب پانی مسلمان نہیں پینا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ حرام ہے, لیکن حرام اگر نہیں ہے پھر بھی اچھا نہیں ہے. کیا ہے؟ اچھا نہیں ہے پینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے ہاضمے کے لیے کیا فرمائیں؟ کھانے کے ہاضمے کے لیے انگلیوں کو چاٹا کرو. کیا کرو؟ اللہ رب العالمین قدرتی طور پر میں اس انگلی میں, انگلی کے آگے آگے کے حصوں میں اللہ نے ہاضمے کی قوت رکھا ہے. دیکھتے ہیں بچے لوگ چاٹا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چاٹا کرتے ہیں. قدرتی طور پر اللہ رب العالمین اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے, شہد کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے. بچہ چاٹتا رہتا اپنے انگوٹھے کو, انگلیوں کو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے وقت درمیان میں اپنے انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے, اور پھر آپ کھانے کے بعد نمک ذرا اپنی زبان پر رکھ لیا کرتے تھے. یہ بھی نبی کی سنت ہے. لیکن ہم لوگ ایک سنت کو یاد کرتے ہیں. کون؟ میٹھا کھانا سنت ہے. میٹھا کھانا سنت ہے. کہاں اتنے میٹھے ملتے تھے؟ اکثر و بیشتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک رکھ لیتے تھے زبان پر, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا, اس لعاب میں ایک نمکین کی کیفیت پیدا ہوتی تھی جو سیدھے لعاب میں اس کو ملایا جاتا تھا اور وہ ہاضمے میں جا کر کے ٹچ کرتا تھا, جس کی وجہ سے کھانا آسانی سے کیا ہوتا تھا, ہضم ہو جاتا تھا. تو میرے بھائیو بزرگوں, اللہ رب العالمین نے پانی کے الگ الگ انواع و اقسام بنایا ہے, اور اس کا سسٹم اس طرح رکھا ہے کہ دنیا کا کوئی پڑھا لکھا آدمی ایسا انتظام نہیں کر سکتا ہے. یہی پانی انسان پیتا ہے تو اس کے اندر الگ کیفیت, سانپ پیتا ہے تو اس کے اندر الگ کیفیت, درندے پیتے ہیں تو اس کے اندر الگ کیفیت, گائے پیتی ہے تو اس کے اندر الگ کیفیت ہے, شیر پیتا ہے تو اس کے اندر الگ کیفیت. اللہ رب العالمین بدلتا رہتا ہے, اور اس پانی کی کیفیت اور اس کی ذائقے کو بھی اللہ تعالیٰ الگ الگ رکھا ہے. تو فرمایا فَأَسْقَيْنَاكُمْ, ہم تم کو پانی پلاتے ہیں, ہم تم کو پانی پلاتے ہیں. اور پانی بھی اللہ نکالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے نہیں. بدن میں جو پانی چلا جاتا ہے وہ کون نکالتا ہے؟ اللہ ہی نکالتا ہے. نہیں, اپنے آپ اس سسٹم دیکھیے. لہذا پلانے والا بھی اللہ اور پانی کا نکالنے والا بھی اللہ. بڑی نعمت ہے, بہت نعمت. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, اللہ فرمایا پانی کا خزانے کا مالک تم نہیں ہے بلکہ کون؟ میں ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پانی خوب ہوتا ہے لیکن پینے کے لائق, سیلاب جب آ جاتے ہیں تو پانی پینے کے لائق نہیں ہوتے, الگ سے پھر لوگ پانی کی استعمال کرتے دیکھتے ہیں. پتہ چلا کہ پورے پانی کا مالک خزانے کون ہے. اسی لیے سورہ رحمان کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین فرمایا ہے کہ اگر ہم پانی کو روک دیں اور زمین کے اندر اس کو داخل کر دیں تو ہے تم میں سے کوئی اس کو نکالنے والا, ہے کوئی پانی پلانے والا. سورہ ملک کی آخری آیت میں جا کے دیکھیے میرے بھائیو بزرگوں, پانی کی کیفیت کو اللہ نے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زمین سے اللہ برکتوں کو اٹھا لیتا ہے, تم اس وقت دیکھو کہ پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے. آج وہ یہ نہیں کہ پہلے بہت کم مقدار میں ہمیں پانی حاصل ہو جاتے, ذرا سے کھدائی کرو پانی مل جاتے تھے, لیکن اب کیا ہے بہت گہرائی تک جاتے ہیں اور پانی نہیں ملتا ہے. تو پانی بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے, اور اللہ کا ایک بہت ہی خوبصورت نظام ہے اور اس کے تعلق توحید سے ہے. ایک اللہ ہے, اسی نے اس طرح کے نظام کو چلاتا ہے. آگے فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, اور ہم ہی ہیں زندگی اور موت کے مالک, اور پھر ہم ہی ہیں وارث. کیا مطلب؟ یعنی موت بھی ہم دے دیں گے, زندہ بھی ہم تم کو کریں گے. یعنی جتنے انسانوں کو میں نے پیدا کیا, چرندے پرندے درندے, سب ایک دن کیا ہوں گے؟ ختم. باقی وارث کون بنا رہے گا؟ اللہ. ہم سب کو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو
زندگی دی ہے اور جو نعمتیں دی ہے، زمین کے مالک ہیں، گھر کے مالک ہیں اور دوسری چیزوں کے پراپرٹیز کے مالک ہیں، یہ صرف ایک وقتی عارضی مالک ہیں۔ حقیقی وارث کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی بھی مالک اس کا نہیں ہے۔ جب تک کہ سانس چل رہا ہے کہہ سکتے ہیں مالک مالک، لیکن جو ہی سانس بند ہو گئی ہے اس پر میں کون آ گیا؟ دوسرا آدمی آ گیا، دوسرے وارث بن گئے۔ یہ سب جب ختم ہو جائیں گے تو زندہ صرف ایک ہی کون ذات رہے گی؟ وہ اللہ کی ذات رہے گی، اس پر کبھی فنائیت نہیں، کبھی بھی موت نہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، تو اللہ رب العالمین پوچھیں گے اسرائیل علیہ السلام سے کہ کون کون لوگ زندہ ہیں ذرا بتاؤ۔ اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی پیار سے پوچھتا ہے، کبھی کبھی پیار سے پوچھتا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے تہجد کے وقت جب اللہ آسمان دنیا پر ہوتا ہے، فرشتے جب واپس آتے ہیں تو پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، سنے تم؟ کیسا تھا؟ کس طرح سے مجھے یاد کر رہا تھا؟ کیا کیا بول رہا تھا؟ اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی یہ پوچھنا کیوں فرشتوں سے؟ محبت سے پوچھ رہا ہے اللہ رب العالمین۔ اور دوسری بات، فرشتوں کے بھی دلوں میں اس انسان کی قدر آ جائے کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون کون زندہ؟ اے اللہ جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، رحم ہے، بس 4 ہیں اور آپ ہیں۔ تو کہا کہ چلو ان تینوں کی بھی روح نکال لو۔ کس کے؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل، سب ختم۔ اب کون ہے؟ میں ہوں۔ کہا کہ تیری روح میں نکالوں گا، تیری روح میں نکالوں۔ اس لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کی بھی روح نکال۔ اب کون ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری چیزیں فنا، اب باقی کون؟ اللہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ ساری چیزیں وراثت میں ہم کو اور آپ کو ملی ہے، لہٰذا اللہ سب سے بڑا وارث ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ کہتے رہیے میں مالک میں مالک میں مالک، بنتے بنتے کہیں یہ سب چیزیں نہیں کھو جائیے۔ اصل تو مالک ہم کو وہاں اللہ بنائے گا، جنت میں بنائے گا، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ بہت شاندار آیت، اللہ فرما رہا ہے ہم جانتے ہیں اپنے بندوں کو کہ کون نیکی میں سبقت کرنے والا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کون پیچھے رہنے والا ہے۔ اس کی کئی مطلب علماء کرام مفسرین لکھتے ہیں، متقدمین کے مطلب یہ ہے کہ کتنی امتیں آئیں اور چلی گئیں، اس سے مراد متاخرین یعنی آخری امت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 امت مراد ہے۔ اللہ جانتا ہے پہلے کتنے چلے گئے اور ابھی کتنے ہیں اور کتنے رہیں گے، اللہ جانتا ہے۔ دوسری بات علماء مفسرین لکھتے ہیں مستقدمین کے مطلب یہ ہے کہ کون آدمی نیکی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے اور کون آدمی ہے جو رک کر کے پیچھے پیچھے حصہ لیتا ہے۔ لہٰذا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ نیکی کے کام میں سبقت کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، بھاگتے ہیں اور فوراً اس کو کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں تاکہ یہ میرے ہاتھ سے یہ نیکی چلی نہیں جائے۔ واقعہ بہت مشہور ہے، آج بھی میں جمعہ میں بیان کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں مدینہ طیبہ میں ایک یہودی عورت اسما نام کر کے یہودیہ عورت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات، اشعار، ہجو کیا کرتی تھی، اور اس کو یہودی لوگ، عیسائی لوگ اور کفار و مشرکین کے لوگ اس کو خوب دیتے تھے، نوازتے تھے، اور یہ کام کے لیے اس کو فٹ کیے تھے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے کلمات، اشعار خوب کہا کرو تاکہ ان کی دل میں تکلیف ہو، آزار ہو۔ صحابہ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی سن کر کے، جو سنتا تھا وہ آتا تھا رسول اللہ کے پاس، اللہ کے رسول وہ عورت اس طرح کی بات کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے کام کر دیں اس کا۔ آپ فرماتے تھے نہیں، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو۔ آپ کبھی بھی نہیں، کیوں؟ آپ اس وقت تک کہ کوئی حکم نہیں دیتے تھے جب تک کہ اوپر والے کی طرف سے حکم نہ آ جائے۔ یہ بدر کا وقت ہے اور آپ اسی طرح سے سنتے بدر کی جنگ میں بھی چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے۔ اس وقت میں یہ عورت بڑی بدتمیزی کی تھی اور بہت اشعار کہی تھی اور بھڑکانے کی بڑی کوشش کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کبھی بھی کچھ نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیے۔ یاد رکھیے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی عذاب اللہ دنیا ہی میں مقرر کیا ہے، اس کو آخرت میں جو ہے لیکن اس کا انجام یہی رکھا ہے۔ اس لیے ایک لمبی لسٹ، لمبی فہرست ہے ابو لہب سے لے کر کے آج تک کے لوگوں کی
کہ اللہ نے ان کا کام کیسے کیا ہے اور ان کو کس طرح دنیا میں ذلیل کیا ہے اور کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس پر دنیا میں عذاب مسلط کیا ہے۔ کوئی تو کتا بن گیا، کوئی آدمی گدھے کی شکل اختیار کر گیا، کوئی آدمی کسی کی جانوروں کی طرح چلا گیا، کوئی پاگل ہو گیا، کوئی دیوانہ ہو گیا، اس کو ناپاکی اور پاکی میں پھر کوئی فرق نہیں ہونے لگا۔ ایسے ایسے لوگوں کی تاریخیں موجود ہے جو ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی لوگ کر کے چلے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ایسے حالات میں اللہ خود نمٹتا ہے اور اللہ کو حالات کو بنا دیتا ہے، اور پھر ایسے موقع پر میں امتحان اور آزمائش بھی ہم سب کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، نابینا صحابی تھے۔ کون؟ نابینا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نابینا تھے۔ ایسے نابینا تھے کہ وہ نیکی میں بڑی سبقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول رہے ہیں کہ متقدمین مطلب آگے نیکی میں بڑھنا، جو ہی کوئی کام آ جائے آگے بڑھنا، اذان ہو گئی فوراً نکل کر کے پہلی صف میں آ جانا۔ اس سے یہ بھی مراد علماء مفسرین لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو پہلے صف میں آتا ہے وہ ہے مراد، کہ جو آدمی سبقت کرتا ہے اور پہلی صف میں آتا ہے، اور مستاخرین پیچھے رہنے والا اللہ جانتا ہے، وہ ہے پچھلی صف میں نماز پڑھنے والا، اللہ دونوں کو جانتا ہے۔ تو نابینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے اور آپ کھڑے ہو کر کے آپ نے فرمایا اللہ کا اب حکم آ گیا ہے۔ کیا حکم آ گیا؟ کہ اس عورت کا کام کر دیا جائے، تاکہ صحابہ کو جو بار بار تکلیف ہو رہی ہے، نبی کو جو تکلیف ہو رہی ہے، یہ سسٹم ختم ہو جائے۔ اللہ کا حکم ہوا، آپ اس کو کام کر دیجیے۔ آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ کوئی ہے میرے ہاتھ سے جنت کی ضمانت لینے والا اور یہ کام کرنے والا؟ صحابہ میں سب ہاتھ اٹھا دیے، لیکن سب نے یہ نیت کی کہ صبح کر دیں گے یہ کام۔ ایک عورت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے، لہذا صبح صبح کر لیں گے یہ کام، اجالے میں کر دیں گے یہ کام۔ یہ نابینا صحابی ہیں، سبقت کیجیے، نیکی میں آگے بڑھیے، کوشش کیجیے، بھاگیے دوڑیے، پیچھے رہنے کی کوشش مت کیجیے۔ اذان ہو جائے ہیلے بہانے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے فوراً کوشش کیجیے، جہاں بھی آپ ہو، جہاں بھی ہو۔ اگر گھر میں ہیں تو مسجد میں آنے کی کوشش کیجیے، اگر سفر میں ہیں تو وقت پر پہلے ادا کر لیجیے، دکان مکان میں ہیں فوراً اس کی کوشش کیجیے، انتظار مت کیجیے کہ نہیں یہ ٹلنے دو بعد میں کر لیں گے، پہلے پتہ نہیں پھر آگے موقع ملے یا نہیں ملے۔ رات بھر وہ مسجد نبوی میں رک گئے، کون؟ وہی نابینا صاحب، روئے خوب، اللہ ایک چانس ہے، کچھ بھی نیکی میرے پاس نہیں ہے، خالی ہوں میں، نبی جنت کی ضمانت کی باتیں کی ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ اگر ہم کو وہاں تک پہنچا دے تو میں یہ کام میں کر دوں۔ اللہ اکبر۔ آنکھ ہو تو آنکھ سے کوئی نیکی کا کام کرو، یہ آنکھوں کو کتنا گناہ میں ڈالیے گا، کتنا ڈالیے گا۔ دیکھیے برائیاں، دیکھیے فلمیں، دیکھیے ناچنے کودنے والوں کے لیے، اللہ یہاں کچھ نہیں کرے گا۔ قبر ہے اس کی جگہ جہاں فرشتے گرم گرم سلاخوں سے جب آنکھوں میں ڈالے گا تب پتہ چلے گا ہم نے اپنے موبائلوں سے کتنے گندگی اور گناہ کا کام کیا حساب سے۔ میرے بھائیو بزرگوں، کوئی چیز نہیں اللہ جلدی نہیں کرتا ہے، وہ وقت پر لیتا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھوں میں حیا بسائیے، اپنی آنکھوں میں نیکی بسائیے، اپنی آنکھوں سے نیکی کا کام کیجئے۔ اسی آنکھ سے رسول اللہ کا دیدار اگر کرنا چاہتے ہیں حوض کوثر پر تو آنکھ کو پاک رکھیے۔ اسی آنکھ سے اگر قبر میں اپنے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آنکھ کو پاک رکھیے۔ اسی آنکھ سے اگر اللہ کی دیدار جنت میں چاہتے ہیں تو آنکھ کو پاک رکھیے۔ وہاں کوئی کام نہیں دے گا قبر میں، نہ موبائل آئیں گے، نہ انٹرنیٹ آئیں گے، نہ کسی سے فون کر سکتے ہو ہماری آنکھ میں فرشتے یہ ڈال رہے ہیں، گناہوں کی وجہ سے بچا لو۔ میرے بھائی بزرگوں، آنکھوں کو پاک رکھیے، ورنہ قسم خدا کی سب سے گناہ کا ذریعہ پہلا آنکھ کیا ہے؟ پہلے آدمی دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کو خیالات میں لاتا ہے، پھر اس کو دلوں میں کرتا ہے، پھر پروگرام ارادے بناتا ہے، پھر زبان سے اس کے اظہار کرتا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھوں کو پاک رکھیے۔ روئیں خوب، کوئی آیا اچانک اور اٹھایا کہ چل اس کے گھر میں دکھا دیتا ہوں، آیا ہو کوئی فرشتہ، رونے والے کے لیے اللہ مدد کے راستے کھول دیتے ہیں، پکڑ کر کے سیدھے رات کے اندھیریوں میں لے گئے، کہا کہ یہ ہے اس عورت کے گھر، وہ نابینا اندھا ہے، اللہ اکبر، راستہ آسان کر دیا اللہ رب العالمین۔
رات کے اندھیریوں میں ٹٹول کر کے دیکھا اور کام کر کے چلا آیا، خاموشی سے اپنے کپڑے خون آلود کو صاف ستھرا کیا، اور پھر وہ صحابی رسول کونے میں بیٹھ گئے۔ کیا جذبہ تھا، کیا جذبہ تھا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ نیکی میں سبقت کیجیے، دیر مت نہیں، ابھی تو جوانی چل رہا ہے، بڑھاپے میں نیکی کر لیں گے، حج کر کے نیکی کر لیں گے، چلیے ذرا سا بال بچوں کے شادی ودی نمٹا لیں گے تو بالکل فرشتہ بن جائیں گے، نہیں بن پائیے گا۔ حج کر کے بھی آئیے گا تب بھی نیکی نہیں کر سکتے ہیں اگر یہ سب خیالات ہے۔ کتنے نوجوان قبرستان میں سو رہے ہیں یہ سوچ کر کے بڑھاپے میں عبادت شروع کروں گا، کتنی عورتیں چلی گئی قبرستان کے مٹی میں یہ سوچ کر کے کہ بالکل بوڑھی ہو جاؤں گے تو تسبیح کے دانے گھر میں بیٹھ کے پڑھتے رہیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ نیکی کی فکر رکھیے، ہمیشہ نیکی کا جذبہ رکھیے، ہمیشہ نیکی کی کوشش کیجیے۔ گھر سے نکلیے تو یہ نیت کر کے نکلیے، یا اللہ آج کم سے کم 1000-2000 نیکیاں ہم کمائیں گے۔ نکلتے ہیں دکان سے تو کیا نیت ہوتی ہے؟ گھر سے نکلتے ہیں تجارت کے لیے، یہی ہوتی ہے کہ آج کچھ نفع ہو جائے ہماری دکان میں، آج کچھ نفع کی تجارت ہم کر لیں۔ آج کل ہم نے 100 کمایا تھا، آج 150 کما لیں گے، آج 1000 کمایا تھا، آج اس سے بڑھ کر کے کما لیں گے، یہی تو جذبہ ہے۔ لیکن کبھی گھر سے نکلتے وقت یہ بھی نیکی کی نیت کر کے نکلیے، اے اللہ گھر سے نکل رہا ہوں، گھر تک واپس آتے آتے کم سے کم 100,000 نیکیاں میں کما لوں۔ کمانے کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ 50 آدمی کو سلام کیجئے، سلام کی نیکیاں ملے گی۔ بیٹھے بیٹھے جو موبائلیں دیکھتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، سورہ فاتحہ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے، 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، کوئی سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیجئے، کوئی غریب آیا ہمدردی کے ساتھ اس سے محبت سے بات کر لیجئے، نیکی کی کوئی تبلیغ کر لیجئے۔ آج کوئی آسان نہیں ہے، یاد رکھیے 4 مہینہ، چلہ، 10 دن، سال لگانا ایک الگ نظام ہے، لیکن ایک آدمی اگر بیٹھے بیٹھے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہے تو آج موبائلوں کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ وہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو نماز کی دعوت دے سکتا ہے، اپنے بے نمازی کو بے نمازی ہونے کی وجہ سے اس کو نماز کی دعوت دے سکتا ہے۔ کسی سے محبت دوستی سے بات چیت ہو رہی، بات کرتے کرتے اس سے پوچھئے بھائی آج نماز پڑھا تھا آپ نے؟ ارے دوست نماز پڑھ لینا چاہیے، یہ تو دعوت و تبلیغ ہے۔ آپ نے آج یہ گناہ کا کام کیا، چھوڑ دو اس گناہ کا کام، اس لیے مرنا ہے، یہی تو دعوت ہے، یہی تو تبلیغ ہے۔ تم نے ناپاکی کے ساتھ میں زندگی گزارا، پاک صاف رہا کرو، یہی تو تبلیغ ہے، اور کیا ہے؟ تم ادھر ادھر بھٹکتے ہو، کبھی پتھر، کبھی خدا، کبھی درخت، کبھی ادھر، ایک اللہ کو مانو، اس کے سوا کوئی نہیں، یہی تو دعوت و تبلیغ ہے۔ تو ایک آدمی کے پاس میں موبائل ہے، وہ اگر چاہے 10 آدمی کو ہم اللہ کا پیغام سنائیں گے، رسول اللہ کی ایک سنت بتائیں گے، سلام کرنے کی ایک دعوت دیں گے، قسم خدا کی بیٹھے بیٹھے وہ تبلیغ کر سکتا ہے۔ لیکن کرنا چاہے تب نہ، سبقت کرنا چاہے تب نہ۔ صحابی بیٹھ گیا خاموش، اللہ کا شکر ادا کر کے۔ نبی پاک علیہ السلام فجر کی نماز پڑھائے جماعت سے، فارغ ہوئے تو آپ سیدھے اٹھے اور گئے وہاں، اور ہاتھ پکڑ کر کے سیدھے مصلی کے پاس لائے اور یوں فرمایا اے لوگو جنتی آدمی دیکھنا ہے تو دیکھ لو اس کو۔ سبحان اللہ بولو نا، کیا ہے گناہ ہے بولنا؟ کیا اچھی بات میں سبحان اللہ نہیں بولتے؟ یہی تو کمزوری ہے، نہ دعا دیتے ہیں نہ دعا لیتے ہیں۔ گونگا ہو گئے ہم لوگ، گونگا، خالی گالی دینے والا مسلمان آج بن گیا ہے، غیبت کرنے والا مسلمان بن گیا ہے، چغلیاں سننے والا مسلمان ہم بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ سبحان اللہ کسی کی خوشی پر بولنے والے ہم نہیں ہیں، سلام زور سے کرنے والے نہیں ہیں، کسی کی اچھائی پر میں اپنے دل میں خوشی پیدا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کی جگہ حسد بغض پیدا کرنے والے۔ جب تک یہ مٹے گا نہیں، جب تک یہ شکلیں ختم نہیں ہوگی، جب تک کہ یہ ارادے بدلیں گے نہیں، میرے بھائیو بزرگوں، ساری نیکیاں برباد ہو کر کے رہ جائیں گی۔ اس لیے نیک بنیے، نیک سوچ رکھیے، نیک نیت رکھیے، پاک صاف رکھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کام کر دیا، بڑی بڑی آنکھیں رکھنے والے لوگ حیران ہو گئے، یا اللہ ہم تو یہ سوچے تھے دین کے اجالے میں کریں گے، اس نے تو نابینا ہو کر کے کیا۔ اور آپ نے فرمایا اے عمیر، اللہ نے ظاہری بصارت لے لی ہے لیکن دل کی بصیرت تجھے اللہ عطا فرما دی ہے۔ جب دل پاک ہوتا ہے تو اندھا آدمی بھی ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، اور اگر دل گندا ہوتا ہے تو اس کے سامنے قرآن کیا، اذان کیا، نماز کیا، دعوت کیا، سب اس کے لیے بیکار ہوتا ہے، اس لیے دل گندا۔
آج ہمارے دل گندے ہیں، آج ہماری سوچ گندی ہے، آج ہماری نیتوں میں فطور ہے۔ جب تک یہ پاک نہیں کریں گے آنکھ سے اچھی چیز نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، نیکی میں سبقت کرنا چاہیے، انتظار مت کیجئے۔ بڑھاپے میں کریں گے، حج کے بعد کریں گے، بیٹا بیٹی کے رشتے کر کے کریں گے، وہ کام فائنل کر کے کریں گے، ریٹائر ہو کر کے کریں گے، نہیں، نیکی کرتے رہیے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ نیکی میں سبقت کرنے والے لوگ کون اور نیکی میں پیچھے رہنے والے کون۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے نماز کی صفیں بھی مراد ہے۔ کون آدمی پہلے صف میں آتا ہے اور کون آدمی پیچھے جاتا ہے، کون آدمی پیچھے رہنے کی ارادہ کرتے ہیں۔ آج تو جمعہ میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس وقت آتے پیچھے 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 آتے ہیں۔ اللہ اکبر، آئیے بڑھیے۔ آقا نے فرمایا پہلی صف میں دائنی طرف جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب بہت، داہنی صف میں اگر امام کے اس طرف پڑھتا ہے تو اس کے ثواب الگ، اس کے پیچھے الگ، اس کے پیچھے الگ، اس کے پیچھے الگ، یہاں تک کہ عمرے کے ثواب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم لوگ تو سبقت کرنے میں بڑی کوتاہی۔ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ یہ صفوں کا جو تعلق ہے آگے پیچھے، اس میں دونوں فضیلتیں ہیں۔ ایک تو فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کی برکت سے پچھلے والوں کی نماز کو قبول کر لیتا ہے۔ پچھلے والے کو یعنی وہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ رب العالمین پیچھے والے لوگوں کے قبول کر لیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ کسی آدمی کے سلام اگر وہ کنارے سے سلام کیا تو اس کے پیچھے داہنے اس طرف حصے میں جتنے ہیں اللہ اس کی نماز کو قبول کر دیتا ہے، ادھر والے کے ادھر کی قبول کر دیتا ہے، نیک آدمی ہو۔ اسی لیے حضرت صحابی میں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ پیچھے نماز پڑھتے تھے، برابر وہ پیچھے صف میں۔ ان کی عقیدت پوچھا گیا کہ آپ پیچھے کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں اس امید سے کہ اگلی صف والی کی نماز اللہ قبول کرے گا تو پچھلے والے کی میری بھی قبول ہو جائے گا۔ لیکن یہ کب ہے؟ ان کی سوچ پاک تھی کہ میں گنہگار ہوں۔ آج کو ہے سوچنے والا؟ اب تو سب کہتا ہے میں حاجی، تو حاجی، پیچھے حاجی، میں آگے حاجی، میں اچھا تو خراب۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں گنہگار، صحابی رسول اونچے درجے کا، لیکن وہ آتے تھے مسجد میں پہلے لیکن پچھلی صف میں پڑھتے تھے اس لیے تاکہ اگلے والے کی نماز کی برکت سے میری نماز قبول ہو جائے۔ وہ اپنے آپ کو گنہگار میں سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتے تھے۔ آج ہم لوگ دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اس لیے آج نیکیاں بڑھنے میں بڑی پیچھے ہو جاتی ہے۔ اللہ فرمایا ہم جانتے ہیں کون پیچھے رہنے والا اور کون آگے آنے والا ہے۔ دوسری بات علماء مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ مراد ہے کہ کون پہلے مر کر کے آئے گا یہاں اور کون دنیا میں پیچھے رہے گا۔ اس لیے سلسلہ بھی یہ دونوں کا ہے، آنے جانے کا، جو چلا گیا، جو ہیں وہ پیچھے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، نیکی میں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ سبقت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب آدمی بڑھتا ہے تو اللہ بڑھا بھی دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ بڑھا دیتا ہے، اللہ آگے کر دیتا ہے۔ نیت اگر پاک ہو تو اللہ سے دوستی کر کے دیکھیے، قسم خدا کی کبھی بھی اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نیکی میں سبقت کیجئے، نیت اچھی رکھیے۔ اللہ فرمائے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، تم میں سے ہم جانتے ہیں کون نیکی آگے بڑھتا ہے اور بھیجتا ہے اور آنے سے پہلے وہاں کا انتظام کر لیتا ہے۔ کہاں کا؟ یہاں کے بعد دلی، بمبئی، یہاں کے بعد آخرتی ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے ہم جانتے ہیں کون کون پہلے اپنا آنے سے پہلے انتظام یہاں بھیج رکھا ہے، یعنی اپنے گھر کا انتظام۔ جس طرح سے کوئی آدمی سفر میں جاتا ہے تو سفر کے لیے پہلے سے وہ طے کرتا ہے ہم کو کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کس کے یہاں ٹھہرنا ہے، کس سے ملنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، پہلے سے نظام بناتا ہے۔ پہلے سے وہ ٹکٹ خریدتا ہے، پہلے سے وہ سیٹ کو بک کرتا ہے، پہلے سے سفر کے سامان کو تیار کرتا ہے۔ کیوں؟ ہم کو جانا ہے وہاں پر۔
بس یہی ہے دنیا آخرت کی سفر جو کہتے ہیں، ہم سب آخرت کی سفر کرنے کے لیے آئے ہیں، دنیا بسانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جب آخرت ہمارا سفر ہے تو سفر کی تیاری کرنی چاہیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس بھیجیں گے اللہ اس کو محفوظ رکھ دیتا ہے، اللہ اس کو ہمارے اور آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور مستاخرین مطلب جو آدمی پیچھے رہ جاتا ہے، نہیں کچھ کرتا ہے، نیکی نہیں بھیجتا ہے، اور اپنے آپ کو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ فرمائے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک تیرا رب جو ہے وہ کیا ہے، سب کو جمع کرے گا۔ کہاں جمع کرے گا؟ سب کو، میدان محشر میں سب کو جمع کرے گا، جو بھی ایمان والا غیر ایمان والا انسان جو بھی ہے سب کو اللہ جمع کرے گا۔ انہ حکیم علیم، اللہ بہت حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، اللہ کو پہچاننے کے لیے پڑھنے لکھنے کی بھی ضرورت، آسمان سے جب پانی اتر رہا ہو تو کہہ دیجئے کہ یہ اتارنے والا کون؟ اللہ۔ ہوا جب ٹھنڈی چل رہی سانس کے لیے اور سانس لے رہے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ کون؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس کی نعمت کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے الگ الگ، تو کہیے کہ میرا رب یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے زمین کو کھلا، آسمان کو کھلا، سب رکھ دیا تاکہ دیکھو اور پہچانو مجھے۔ دوسری بات یہ ہے پوری دنیا اللہ کے قبضے میں وہی وارث ہے، ہم سب امانت کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تیسری بات، اللہ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو نیکی میں سبقت کرتا ہے، بھاگتا ہے، پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے اول وقت میں نماز کیا کرو؟ پڑھ لو، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ آخری وقت میں پڑھو، اس کا ثواب ٹال کر کے پڑھو، اس کا ثواب قضا کر کے پڑھو، اس کا ثواب کم ہے۔ اسی لیے جلدی نیکی کر لینا چاہیے۔ تیسری بات میرے بھائیو بزرگوں، سب کو ایک دن ایک میدان میں جمع ہونا ہے۔ اس میدان کا نام حشر کا میدان کیا ہے؟ میدان محشر۔ خوب اچھی طرح یاد رکھیے، بھولیں گے نہیں، بھول بھی جائیں گے تو وہیں پہنچیں گے۔ کہاں؟ وہیں پہنچیں گے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری آیت آ رہی بہت اچھی، انسان اور دوسری مخلوق ملاقات ہوئی کبھی؟ آئیے انشاءاللہ اگلے ہفتے کو ملاقات کراتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ظاہر اور باطن ہم سب کے بڑے گندے ہیں۔ اللہ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ جسم کا ایک اعضا بھی ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو، ہر ایک اعضے میں گناہ کی کوئی نہ کوئی خطرے موجود ہے۔ اللہ اے اللہ تو بہت کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تیری نعمتوں سے ہم سب بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنا لیجیے، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، دلوں کو پاک صاف کر دیجیے، اپنی محبتوں سے دلوں کو اللہ سجا دیجیے۔ پیارے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اور آپ کی زندگی سے ہم لوگ بہت دور چلے گئے ہیں اللہ، جس کے آج ہم سب کو اپنی آنکھوں سے وہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو سہنا پڑ رہا ہے۔ اللہ ہم سب قصوروار ہیں جو آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں آپ کی ازواج مطہرات کو اللہ لوگ نشانہ بنا رہے ہیں۔ اللہ آج اگر ہم لوگ سنت پر عمل کرنے والے ہوتے، آپ سے سچی محبت کرنے والے ہوتے تو اللہ یہ حالات آج ہم سب کو دیکھنا نہیں پڑتا۔ اللہ ہم سب کو پکے سچے سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، رسول اللہ سے سچی محبت عطا فرمائیے، اسلام اور ایمان کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کا عادی اور عادت بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، نیکی میں کوتاہیاں، سستی
اور کاہلی خوب ہوتی ہے، اے اللہ ہم سب سے کاہلی اور سستی ہٹا دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم سے وہ سستی اور کاہلی ہٹا دیجئے جس سے عبادت میں خلل ہو، اے اللہ ہم سب کو بھی بچا لیجئے، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ پورے ملک کے حالات اس وقت میں بڑی عجیب ہے اللہ، اے اللہ ان سب کی تدبیروں، ظالموں کے ظلم سے پوری امت کی حفاظت فرما لیجئے، ہمارے ملک میں امن، سکون، سلامتی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں، برکتیں ہر ایک انسان کو عطا فرما دیجئے، ہدایت نصیب فرمائیے، اے اللہ تو اپنا فضل فرما، رحم فرما، اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے، جتنے بھائی بزرگ نوجوان بیٹھے ہیں، سنے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، اللہ سب کی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ سب کو دین کی داعی اور دعوت دینے والا بنا دیجئے، سب کے دلوں میں ایمان اور اسلام کی فکریں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ تو اپنا فضل فرما، سب کی ضرورتیں، حاجتیں غیب سے پوری فرما دیجئے، ہم سب دانے دانے کے محتاج ہیں، تو دانے دانے کا مالک و مختار ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہر ایک بندوں کی ضرورتوں کو غیب سے پوری فرما دیجئے، بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما دیجئے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما دیجئے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔